بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی کے پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر رینچن۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ایک نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رجب المبارک ہے، ایام ولادت ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم بات کریں گے یوم ولادت باسعادت مولائے کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے حوالے سے۔ ہم بات کریں گے آپ کی فضائل کے حوالے سے، آپ کے طرز حکومت کے حوالے سے۔ لہٰذا ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں نوجوان عالم دین، مدیر مدرسہ واعظین اسلام آباد، علامہ محمد جان حیدری صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، آپ کو بھی اس بابرکت مہینے کی اور اس ولادت امیر المؤمنین اور دیگر تمام ولادتوں کے حوالے سے آپ کو تبریک پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں مولانا صاحب بتائیے گا کہ ولادت امیر المؤمنین کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آپ کی ولادت کے اس تاریخی لمحات کے حوالے سے آپ تھوڑی بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور ہدایت ٹی وی کے تمام انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماہ مبارک رجب کے اس عظیم مہینے میں مولود کعبہ علیہ السلام کے حوالے سے سامعین اور قارئین تک جو ہے وہ پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت تاریخ اسلام میں ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو امیر المومنین علیہ السلام وہ واحد ذات ہے، وہ واحد شخصیت ہیں جسے خداوند عالم نے اپنے انتظام خاص کے ذریعے سے اپنے ہی گھر میں یعنی خانہ کعبے میں ان کی ولادت کے ذریعے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ جو شخصیت میرے گھر میں آ رہی ہے یہ بھی منفرد شخصیت ہے۔ بالکل۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا مولود کعبہ ہونا، کعبے میں آپ کی ولادت، اس ولادت کی وجہ سے کعبے کی بھی عظمت بڑھ گئی ہے۔ بے شک۔ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مشرکین عرب کے عنوان سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کعبہ بتوں کا گھر بنا ہوا تھا۔ بالکل۔ لیکن لیکن امیر المومنین کی ولادت کے بعد، امیر المومنین کی آمد کے بعد، وہ کعبہ جو بت خانہ تھا، بتوں کا مرکز تھا، وہ جو ہے قبلے میں کیا ہوا؟ تبدیل ہوا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، مولود کعبہ ہونے کے حوالے سے امت اسلامیہ کو، تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام ادیان عالم کو یہ پیغام ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت اور ولادت کے اس مرکز اور اس کے اندر جو پیغام خداوند عالم کی طرف سے انسانیت کو ہے، اس پیغام سے ہم آگاہ ہو جائیں۔ بالکل، آپ کی بات درست ہے۔ ناظرین کرام، اس میں تھوڑا سا ایڈ میں بھی کرتا چلوں کہ کہتے ہیں یہ 13 رجب اسلام سے پہلے بھی، اس زمانے میں بھی یہ چونکہ ماہ ایام جو یہ اہمیت کے حامل تھے، اور خصوصاً اس تاریخ کو یعنی 13 رجب کے دن جو کعبے کے ارد گرد دیگر علاقے ہیں ان سب سے بھی لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اپنے جو دور کے مراسم تھے اس کی ادائیگی کے لیے، اور یہ 13واں دن یعنی 13واں رجب 13 دن کے دن سارے لوگ اکٹھے ہو کے وہاں عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بھی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 13 رجب اسی لیے چنا گیا تاکہ گرد و نواح کے تمام لوگ اکٹھے ہوں یہاں پر، اور پھر کعبے کے اندر کیا کچھ ہوا یہ سارے لوگ دیکھ سکیں۔ اور جب یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جب یہ لوگ پلٹے تو انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ دیکھا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے۔ یوں یہ ایک طرح سے میڈیا کا دن تھا، جو لوگ دور دراز سے آئے تھے اور انہوں نے اس ولادت کی خبر کو لے کے سارے دنیا میں، سارے جہاں میں جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہاں تک اس پیغام کو انہوں نے پہنچایا۔ علامہ صاحب، امیر المومنین علیہ السلام نے
فلاح انسانیت کے لیے جو خدمات انجام دی ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ہم فلاح انسانیت کے عنوان کو ان کی زندگی کے تناظر میں اگر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے جتنے خدمات امیر المومنین علیہ السلام نے کیے ہیں، شاید تاریخ بشریت میں بہت کم انسان اور بہت کم حکمران ایسے آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے حاکم ہونے کے باوجود، ولی ہونے کے باوجود، منصب امامت پر ہونے کے باوجود اتنی عبادت، اتنی مصروفیات۔ اب عبادت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قضاوت بھی کر رہے ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں، علمی کام بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، کسان بعنوان کسان کے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان تمام کاموں کے باوجود فلاح انسانیت کے کام کو آپ نے اہمیت دی۔ بالکل روایات میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام رات کی تاریکی میں اٹھتے تھے، مختلف قسم کے جو اس وقت کے زمانے کے حالات کے تناظر میں جو انسانی زندگی کی ضرورت کے جو خوراک کی چیزیں تھیں وہ اٹھا کے ایک ایک یتیم کے گھر جاتے ہیں، ایک ایک مسکین کے گھر جاتے ہیں، فقیر کے گھر جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، روایت کرتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام عبادت کرتے تھے، جا کے انسانیت کی خدمت کرتے تھے، ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے، پہنچانے کے بعد کچھ لحظے کے لیے استراحت فرماتے تھے، سو جاتے تھے۔ اس دوران بھی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بار بار مولا امیر المومنین تڑپ کے اٹھتے تھے۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے مولا سے سوال کیا، یا ابا الحسن آپ نے عبادت بھی کی ہے، انسانیت کی فلاح کا کام بھی کیا ہے، اس کے باوجود یہ جو مختصر سے لحظات کے لیے آپ استراحت فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس میں بھی آپ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ علی کی حکومت میں اس کرۂ ارض میں، اس کائنات میں، انسانیت کی بات ہو رہی ہے، مخلوقات خدا کی بات ہو رہی ہے، اس کرۂ ارض میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے، اس درد کی وجہ سے میں تڑپتا ہوں۔ تو فلاح انسانیت کے لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پورا وقت صرف کیا، اور باقاعدہ اگر نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کی وصیت کا مطالعہ کریں تو ایک ایک لحظہ، ایک ایک جملے کے اندر یہ فرماتے ہیں ایتام کو یاد کرو، فقراء کو یاد کرو، غرباء کو یاد کرو۔ تو فلاح انسانیت کے حوالے سے مولا امیر المومنین ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک بے شک، بالکل علامہ صاحب نے بجا فرمایا۔ امام کی جتنے بھی سیرت ہے یہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے یقیناً۔ علامہ صاحب، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دورہ حکومت کے حوالے سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ان کے حکومت کے دوران جو ان کے بنیادی اصول تھے اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیے گا۔ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ حکومت الہی تھی، آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے، تو آپ علیہ السلام کی حکومت کے جو اصول تھے حقیقت میں وہیں الہی حکومت کے اصول تھے، انبیاء کی حکومتوں کے اصول تھے، اور خود ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مدینہ فاضلہ کا، ریاست مدینہ کا جو اسٹرکچر بنایا تھا، جو پالیسی بنائی تھی، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے اصول تھے۔ ان اصولوں میں سے بنیادی ترین جو اصول جس پر ہم بات کر سکتے ہیں آج کی سوسائٹی میں جس کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک تھا امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیشہ عدل کے قیام کے لیے کوشش کیا، حتیٰ کہ ایک مسیحی اسکالر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قتل امیر المؤمنین علیہ السلام فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس لیے قتل کیا گیا محراب عبادت میں اس کے عدل کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام شہید راہ عدل ہے، لہٰذا عدل و انصاف کا قیام،
امیر المومنین کی حکومت کا ایک بنیادی ترین جو ہے اصول تھا۔ دوسرا جو اصول ہے اگر آپ دیکھیں تو امیر المومنین کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے اندر جی ایک بنیادی نقطہ ہمیں ملتا ہے۔ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو والی مصر بنا کے بھیجا جی تو وہاں جو آپ نے اس خط کے اندر جو بنیادی آئیڈیالوجی بیان کی سیاست کی، اس کے اندر بیان فرمایا، اے مالک اشتر، جب تو مصر میں جاؤ گے تو تیرے سامنے دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے یعنی مسلمان، یا وہ تمہارے انسانی بھائی ہوں گے یعنی انسانیت، یعنی انسانیت اور اسلام اس تناظر میں تم نے جو ہے وہاں پہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا حکمرانوں کو جو اپنے آپ کو ارباب حکومت سمجھتے ہیں، امیر المومنین کی ولادت کے دن یہ پیغام ہے کہ اپنی حکومت کے اندر، اپنے سسٹم کے اندر عدل کے قیام کی کوشش کریں اور اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے اندر فلاح انسانیت اور فلاح اسلام یعنی دینداری، دین اسلام کی بقا، اس کو جو ہے وہ محور قرار دے۔ بالکل علامہ صاحب، مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے ہے، ائمہ کی سیرت ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بھی سیرت ان کے سامنے ہے۔ ان سب کے ہونے کے باوجود، اور ابھی آپ نے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی فلاح انسانیت کے حوالے سے ان کے کاموں پر آپ نے روشنی ڈالی، اس کے علاوہ ابھی آپ نے ان کے حکومت کے جو رہنما اصول تھے اس سے بھی آگاہ کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں اتنے سارے مسلم حکمران ہیں، مسلم ممالک ہیں، اور ان میں نہ کہیں پہ عدل ہمیں نظر آتے ہیں، نہ ہمیں وہاں پر کوئی انسانیت کے حوالے سے کوئی فلاحی، حقیقی معنوں میں فلاحی کام نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اور ان کے لیے آپ آج کے اس بابرکت دن کی مناسبت کے حوالے سے کیا آپ میسج دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ حکمران ہو یا عوام، فرق نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے جو اصول ہیں اس تناظر میں حکمرانوں کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے ممالک کے اندر، حتیٰ اپنی کابینہ کے اندر پہلے عدل کے قیام کی کوشش کریں، میرٹ کی بحالی کی کوشش کریں، مساوات کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے اصول کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ جی، وہ جو حال ہی میں پاکستان میں واقعہ ہوا تھا سیالکوٹ کے اندر، جی بالکل، یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام جیسے حاکم کو ماننے والے، ان کے محب، ان کو چاہنے والوں کی شان نہیں ہے۔ لہٰذا امیر المومنین کی حکومت کے تناظر میں حکمران ہو یا عوام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے عادلانہ اصولوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، ابھی آپ نے سیالکوٹ کے سانحے کی بھی بات کی تو ایک واقعہ تقریباً یاد آ رہا ہے کہ امیر المومنین کے دور میں جب ان تک خبر پہنچتی ہے کہ ایک کافر ذمہ عورت کے گلے سے اس کا گلا بند چھینا گیا ہے، تو امام علی ایک غصے کی کیفیت میں تلوار کو بھی نیام سے نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ خبر سنے اور وہ ہلاک ہو جائے، مر جائے، تو علی کہوں گا کہ اس کی غیرت کا تقاضا تھا، یعنی وہ ایک کافر ذمہ عورت کے گلے سے گلا بند چھیننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لہٰذا بہرحال یہ ایک پھر الگ موضوع ہو جائے گا۔ علامہ صاحب، آج کے 13 رجب کا دن ہے، اور اس ولادت باسعادت دن کے حوالے سے اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے اتحاد کا دن ہے، جی، سارے مسلمان محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متحد ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اسی طرح مولود کعبہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت بھی تمام موالیان اہل بیت کو، تمام مسلمان جو پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر کے امتی ہیں، پیغمبر کو اپنا نبی مانتے ہیں، یقینی طور پہ وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین کی ولادت کا دن بھی تمام مسلمانوں کے لیے نقطہ اتحاد ہے۔ امیر المومنین کی محبت کی محوریت میں، ان کی ولادت کی محوریت میں ہم اکٹھے ہو جائیں اور ان کی ولایت کے سائے میں زندگی کرنے کی کوشش کریں۔
بالکل علامہ صاحب، آج کے اس بابرکت دن میں اگر ہم نہج البلاغہ کی اگر ہم بات نہ کریں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارے درمیان بھی نہج البلاغہ کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اہمیت اس کو ملنی چاہیے۔ تو تھوڑا سا ایک آگاہی کے لیے، تاکہ وہ ناظرین جو اس حوالے سے نہج البلاغہ کے حوالے سے کم آگاہی رکھتے ہیں یا انہیں تھوڑی کم علمی ہے، پہلے تو آپ نہج البلاغہ کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، پھر اس کے بعد اس نہج البلاغہ میں امام علی نے جو انسانوں کے عروج و زوال کے حوالے سے بات کی ہے اس پر روشنی ڈالیے۔ نہج البلاغہ اگر ہم دیکھیں تو مولا علی علیہ السلام کی دنیا کا نام ہے، یعنی اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی فردی زندگی کیا تھی، اجتماعی زندگی کیا تھی، عبادی زندگی کیا تھی، سوشل ورکر ہونے کے ناطے سوشالوجی کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کیے، ان کی سیاسی زندگی کیا تھی، اقتصادی زندگی کیا تھی، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو، ان کی زندگی کو، ان کی دنیا کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی اور اس دنیا کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں سے ایک کلمات قصار ہے، مواعظ ہیں جس میں نصیحتیں ہیں، جس میں انسان کی فردی اجتماعی زندگی کے حوالے سے اصول اور اقدار اور ویلیوز موجود ہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ آپ کے مکتوبات ہیں، آپ نے جو خطوط لکھے ہیں، مختلف حکمرانوں کے نام، مختلف شخصیات کے نام، مختلف وزراء کے نام، اپنے گورنروں کے نام، جو خطوط لکھے ہیں ان کے اندر بھی آپ کی زندگی کے اصول یعنی جو ہے متجلی ہیں، سامنے ہیں، آشکار ہیں۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ آپ کے خطبات ہیں۔ جی، خطبات کے اندر بھی خداوند عالم سے محبت، پیغمبر کی صفات، سماجی حالات، سیاسی حالات، معاشرتی حالات، آئندہ کے بارے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو پیشنگوئی کی، انسانوں کی کامیابی کے لیے جو پیشنگوئی کی، ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ دوسرا جو سوال ہے اس تناظر میں اگر ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو کسی بھی انسانی سوسائٹی کی فلاح اور بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے، عروج کے لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ اصول بیان کیے ہیں، ان کی کامیابی کے، ان کی ترقی کے۔ ان میں سے سب سے اہم ترین اصول مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یونٹی کو قرار دیا ہے، اتحاد کو، یعنی کوئی بھی انسانی معاشرہ، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سسٹم جب تک اس کے اپنے اعضاء کے اندر یونٹی نہ ہو، متحد نہ ہو، ایک نہ ہو، اتحاد نہ ہو، وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے اپوزٹ میں کسی بھی سوسائٹی کے زوال کے لیے اس سوسائٹی کا بکھر جانا، متحد نہ ہونا، ایک نہ ہونا، یہ جو ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اصول کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ایک کامیاب قوم، کامیاب ادارہ، کامیاب شخصیت کے لیے، اس کے عروج کے لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے تدبیر یعنی پلاننگ کرنا، تدبیر فی الامور، تدبیر فی المعیشہ، تدبیر فی السیاسہ، یہ جو ہے انسان کی سوسائٹی کے اندر، انسانی اداروں کے اندر، شخصیات کے اندر کامیابی کا اصول ہے، عروج کا اصول ہے۔ اس کے مقابلے میں بے نظمی، بغیر پلاننگ کے کام کرنا، بغیر تدبیر کے کام کرنا نہج البلاغہ کی روشنی میں انسانی سوسائٹی، ادارے اور شخصیات کے لیے جو ہے زوال کا سبب ہے۔ بالکل علامہ صاحب، فضائل امیر المومنین کے حوالے سے ابن عباس بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ اگر تمام دنیا میں موجود درخت، قلم، یہ سب درخت قلم بن جائیں، دریا سیاہی بن جائیں، جن ان حساب لکھنے لگیں، تب بھی فضائل امیر المومنین ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل گنوائیں یا بتائیں، لیکن پھر بھی آج مبارک دن ہے، امام علی کے فضائل کے حوالے سے کچھ احادیث آپ ہمارے ناظرین کی سماعت فرمائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے سب سے اہم فضیلت آپ کا علمی مقام ہے۔ انا مدینۃ العلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمہ،
میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور دعا فرمایا پروردگارا حق کو ادھر پلٹا جہاں علی ہے۔ اس کے علاوہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یعنی علی مجسم قرآن ہے، ناطق قرآن ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہزاروں حدیثیں مولا امیر المومنین کی شان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی موجود ہیں۔ تو فضیلت کے حوالے سے مولا امیر المومنین ایک بحر بے کرا ہیں، جس کی فضیلتیں آپ جتنی زیادہ بیان کرو مزید اس کی فضیلتوں کا وہ سمندر گہرا ہوتا نظر آتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، تو امام علی کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا ان کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ حب علی گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح خشک آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، لہٰذا امام علی کے فضائل اس قدر وسیع ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب، آپ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا۔ تو ناظرین کرام، امام علی علیہ السلام کی اس بابرکت ولادت کے دن ہم ایک دفعہ پھر اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو، تمام سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کے میزبان ناصر رنچن کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔